السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم جب آ رہے تھے تو میں نے راستے میں سوچا کہ کچھ اہم باتیں کر لی جائیں۔ دیکھیے، دو طرح کی تقریریں ہوتی ہیں، ایک تو تقریر ہوتی ہے اور ایک تقریر نہیں ہوتی ہے بلکہ درس ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ تقریر جو ہوتی ہے اس میں آدمی اپنے سامعین کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے، لیکن درس میں ایسا نہیں ہوتا۔ درس کا تعلق ہمیشہ چیزوں کی گہرائی جاننے سے ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جو بچے پڑھتے لکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب آپ کا ٹیچر، آپ کا استاد جب آپ کو پڑھاتا ہے تو اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ قصہ سنا دیں یا کوئی کہانی، نہیں، وہ جو تھیوری، جو پریکٹیکل آپ کو سمجھا رہا ہے وہ سمجھا لے جائے، یہ سب سے مین بات ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، محرم کا مہینہ آئے گا۔ ہمارے بہت سارے بچے ہیں، نوجوان سے بچے، نوجوان نسل اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں۔ اب جب وہ آنکھیں کھولتے ہیں اور چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا اسلام ہے آخر۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، ان کا جب کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہیپی نیو ایئر کے نام سے پروگرام ہوتے ہیں، دنیا کی ہر قوم خوشی مناتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا مہینہ شروع ہوتا نہیں ہے، جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوا تو گویا ساری منحوسیت آ گئی۔ اب اس مہینے میں شادی بیاہ بھی نہیں ہوگی، اب اس مہینے میں کوئی خوشی کا سامان نہیں ہوگا، اب اس مہینے میں رونا شروع ہو گیا، رلانا شروع ہو گیا، مظلوم لوگ شروع ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ بیچارے مسلمان ہمیشہ سے پسے اور مظلوم لوگ رہے ہیں، ہمیشہ ان کی پوری تاریخ یہی رہی ہے، سینہ پیٹتے ہوئے زندگی بسر ہو گئی۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے آخر، کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے، آخر اس کے روٹ کیا ہے۔ اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، پہلے سوال کریں گے پھر جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہوگا پھر اس کا جواب دیں گے۔ ہم نے کہا تقریر نہیں ہے، آج کی تقریر نہیں ہوگی، آج درس ہوگا۔ آج انالائسس کیا جائے گا، باتوں کو نچوڑا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ غور کیجیے، ہمارا بچہ ایک نوجوان نسل کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ یہ دیکھتا ہے، سر اٹھا کر دیکھتا ہے مسلمانوں کو، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مولانا ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، ان مولانا کو سنو تو یہ صحیح لگتا ہے، ان کو سنو تو وہ صحیح لگتا ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں صاحب کتاب میں لکھا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں صاحب کتاب میں لکھا ہے۔ سوال، اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ سچ کیسے پہچانے، جھوٹ کیسے پہچانے، حقیقت کیسے جانے؟ اللہ نے جو دین اتارا تھا وہ تو ایک ہی تھا، تو جو اللہ نے دین ایک اتارا تھا تو پھر اتنے کیسے بن گئے؟
پھر یہ بنے کیسے؟ اب یہ ہے سوال، بہت اپنے ذہن کو تازہ رکھیے گا، اس کا جواب ہمیں اس قرآن پاک میں ملے گا۔ اس کا جواب کہاں ملے گا؟ قرآن پاک میں۔ اللہ نے دین تو ایک ہی اتارا تھا، جو دین اسلام تھا، جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے، پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی قرآن پاک کی آیات سناتے تھے، صحابہ کرام ان آیات کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے تھے، ان کو دین بتاتے تھے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے۔ ابھی بقرعید گزری ہے، یاد آ گیا ایک واقعہ حدیث شریف کے اندر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، اب بقرعید کا دن ہے، اب دیکھیے ایک نبی کو فکر کیسے ہے، معلم ہیں، اپنی امت کے اوپر ان کو فکر کرنی ہے، وہ فکر دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے گزرے، کیا دیکھا؟ ایک صاحب اپنے جانور کو زمین پر لٹائے ہوئے تھے اور چھری ایسے ایسے تیز کر رہے تھے۔ آپ ٹھہر گئے، آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول چھری تیز کر رہا ہوں، قربانی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تمیتوہا اماتتین، اس جانور کو 2 مرتبہ کیوں موتیں دے رہے ہو؟ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اگر تمہیں ذبح کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، تم نے اپنی چھری پہلے کیوں نہ تیز کر لی؟ دیکھیے طریقہ، جو نبی اتنی گہرائی کے اوپر نگاہ رکھتا ہو کہ آپ ذبح کر رہے ہیں تو چھری کب تیز کریں گے، یہ نبی آپ کو بتائیں گے کہ چھری اب تیز کریں گے۔ اللہ کے نبی نماز میں دیکھا، آپ نماز بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں لوگ، اللہ کے نبی سب کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کو دیکھا، انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا تھا۔ آپ آگے بڑھے نماز کی اسی حالت، وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں آپ نے ان کا داہنا ہاتھ اوپر کیا، بائنا ہاتھ نیچے رکھا، اسی نماز کے حالت، تاخیر نہیں۔ یہ دین اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے۔ اللہ کے نبی بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور واقعہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے ہیں نماز میں، تشہد پڑھ رہے ہیں، اور جب موقع تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا پورا وہ جو پڑھتے ہیں، التحیات، بعض لوگ اس میں التحیات سے تحریک کرنا شروع کرتے ہیں، انگلیوں کو حرکت دینا۔ اللہ کے نبی بھی حرکت دیتے تھے، جب اللہ کے نبی حرکت دیتے تھے تو کفار کہتے تھے کہ یہ جادو کر رہے ہیں اسی انگلی کے ذریعے سے۔ اب اللہ کے نبی کی یہ ادا، انگلی کو حرکت دینے کی، صحابی رسول کو پسند آ گئی، اور اتنی پسند آئی کہ اپنی دونوں انگلیوں سے وہ حرکت دینے لگے۔ صحابی اللہ کے نبی کی طبیعت بھی ہماری تھوڑی صحیح نہیں ہے، لیکن گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کی حالت میں ہیں اور اپنی انگلیوں کو 2 بار حرکت دے رہے ہیں، ایسے اس ہاتھ سے بھی اس ہاتھ سے بھی، تاکہ اللہ کے نبی کی زیادہ پیروی ہو جائے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی ان کو بتا رہے کہ نہیں، طریقہ یہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا احد احد، نہیں، صرف ایک ہاتھ سے، صرف ایک ہاتھ سے، صرف ایک ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، زینب کا۔ اللہ کے نبی کا دل بڑا غم زدہ ہے۔ ادھر حضرت زینب کو غسل دیا جا رہا ہے، ادھر اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ام عطیہ سے،
آپ نے کہا سنو، جب بیٹی کو غسل دے لینا اور جب کفن پہنانے کی نوبت آئے گی تو مجھے بتانا۔ ہائے میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے، جس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہو، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتانا۔ پھر اللہ کے ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتاتے جاتے تھے کہ یہ کفن پہنانا، پھر یہ پڑھنا، یہ کفن پہنانا، ایسے کرنا، داہنی طرف رکھنا کہ بائیں طرف رکھنا، یہ بال کہاں رکھنا ہے، بال ہم نے چوٹی باندھ دی بالوں کی اور ان کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کیسے نگاہ رکھ رہے ہیں، کس طریقے سے نگاہ رکھ رہے ہیں دین کے اوپر۔ ایک اور مثال کہہ کر اپنی بات کو اب یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے جو چھوٹے تھے۔ چھوٹا بیٹا ایسے ہی بڑا پیارا ہوتا ہے، باپ کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ ان کا ابراہیم ماریا قبطیہ نے بھجوایا وہاں سے کہ اللہ کے رسول آ جائیے، بیٹے کی حالت بڑی نازک ہو رہی۔ آپ گئے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ پہنچے، بیٹا آپ کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا۔ وہ آخری ہچکیاں لے رہے ہیں۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے 2.5 سال کی عمر تقریباً، ان کا انتقال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ آنکھیں اوپر جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ رہی ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ روح قبض ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے، آنسو گرنے لگے۔ صحابہ کرام سب موجود تھے۔ اب نبی کو غمزدہ دیکھا صحابہ کرام نے تو صحابہ کرام کا حال کیا ہوا ہوگا؟ نبی کی آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں صحابہ کرام۔ اچانک کسی کہنے والے نے کہا کہ اس دن سورج گرہن ہو گیا تھا، کہا کہ آج چونکہ ابراہیم کا انتقال ہوا، نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، محمد رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے سورج گرہن ہو گیا۔ آپ نبی ہیں اور کوئی ہوتا چپ رہے، لیکن نہیں، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا لوگوں اکٹھا ہو جاؤ، لوگ اکٹھا ہو گئے۔ آپ نے کہا ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ یہ کسی کے مرنے پر یا کسی کے پیدا ہونے پر اس میں گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ عزیزان محترم، اب پھر سوال، وہی پرانا سوال، جس نبی نے اتنی باریکی کے ساتھ دین دیا ہو، جس نبی نے اتنی نگاہ رکھی ہو، دین کی چھوٹی چھوٹی جزئیات پر نگاہ، کون کیسے ہاتھ رکھ رہا ہے، کون کیسے مسجد میں آ رہا ہے، کون پہلے پیر کون سا رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اس دین کو بڑی مشقت کے ساتھ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے حوالے کر دیا، اور جب وہ وقت آ گیا سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے دین اسلام پر راضی ہو گیا، میں تم سے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اب ہمارا سوال جو آپ کے بھی ذہنوں میں ہونا چاہیے، یہ اٹھتا ہوگا، ہمارے بچوں کے بھی ذہنوں میں اٹھتا ہے، بسم اللہ، کہ آخر پھر اس دین کے ٹکڑے کیوں ہیں، اتنے فرقے کیوں ہیں؟
لوگ جس کی باتیں دیکھو اپنی اپنی گھپلی، اپنا اپنا راگ، جس کے بارے میں سنو وہ نئی بات بتاتا ہے، جو ڈاکٹر آتا ہے نیا علاج بتاتا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ دین تو محمد رسول اللہ ایک دے کر گئے تھے، پھر مسلمانوں کے اندر اتنی جماعتیں کیوں، اتنے فرقے کیوں؟ فرقے بھی ہو جاتے کوئی بات نہیں تھی، جیسے خاندان اور نسل ہوتی کوئی بات نہیں تھی، لیکن مسئلہ تو یہ ہے یہاں ہر ایک دوسرے کو اسلام سے باہر بتاتا ہے۔ یہاں تو یہ کہتا ہے ادھر آؤ میرے پاس سچا اسلام، وہ کہتا ہے ادھر آؤ میرے پاس سچا اسلام، وہ کہتا ہے ادھر آؤ یہ جنت کا راستہ، وہ کہتا ہے نہیں ادھر آؤ جنت کا راستہ۔ اب بیچارہ آدمی، عام آدمی جائے تو کدھر جائے اور کرے تو کیا کرے؟ یہ ہے سوال، اور اس کا جواب اس قرآن پاک میں۔ عزیزان محترم، اب آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ اس قرآن پاک کو دیکھیے۔ سب سے پہلے کیا ہے، دماغ کو ذرا سا آپ کھولیے، تقریر نہیں ہے، درس ہے۔ آج ہم جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے یہاں کلاس میں، ویسے ہی آج آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے، آج پورا انالائسس ہوگا، گفتگو ہوگی۔ جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ نظر آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کہنے لگے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے پروردگار وہ راستہ عطا فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر مت لے چل جو راہ سے گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیہود والنصارى، یہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے۔ یہ تو ہوئی سورۃ الفاتحہ۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ ایک بار نہیں، بار بار کہتا ہے، ہر رکعت میں کہتا ہے، فرض پڑھے یا سنت پڑھے یا نفل پڑھے، ہر رکعت میں کہتا ہے صراط مستقیم عطا فرما دے پروردگار، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے، ہم کہیں راستے سے بہک نہ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں اچھی طرح سے پکڑ لے۔ اب آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم پڑھتے، سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ شروع ہوتی۔ سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میٹھی ہے چاہیے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے لیکن متقیوں کے لیے۔ متقی کون؟ آپ سمجھتے ہو تو جو نماز پڑھے روزہ رکھے یہی آدمی متقی؟ نہیں بھائی، اب ماسٹر صاحب ارے چھوڑ دو ہماری بات کو، سمجھیے ہم بات سب ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں، چین ہے پوری۔ آج آپ نے اگر بات یہ سمجھ لی، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ہم آپ کو سمجھا لے جائیں، بہت چین ہے پوری گفتگو کی۔ اللہ نے کہا یہ کتاب ہدایت ہے لیکن متقیوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں متقی کے معنی نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکات دینے والا، حج کرنے والا، نہیں۔ متقی کے معنی ہے ڈرنے والا، جس کو اللہ کا ڈر ہو،
جو اللہ سے خوف زدہ ہو جائے کہ اے میرے رب میں غلط تو نہیں جا رہا ہوں، اے میرے رب ہدایت کیا ہے، سچ کیا ہے، صداقت کیا ہے، حق کیا ہے، اے اللہ تو مجھے بتا دے۔ وہ متقی جس کا دل تھر تھرا رہا ہو کہ میں کہیں غلط راستے پر تو نہیں، میں کسی غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، میں جہنم کے راستے پر تو نہیں جا رہا، کہیں اللہ کا غضب میرے اوپر نازل تو نہیں ہوگا، میں گمراہ تو نہیں ہو رہا، وہ متقی۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کوڑھ مغزوں کے لیے نہیں ہے، تعصب رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، اس میں تنقیدیں کرنے والے، کیڑے نکالنے والے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ہدایت چاہتے ہیں، جو طالب ہدایت ہیں۔ یہ کتاب صداقت ہے جو طالب صداقت ہے، کتاب ہدایت ہے جو طالب ہدایت ہے، یہ کتاب نجات ہے جو طالب نجات ہے، جن کو چاہیے نجات۔ اب سنیے بات کی دوسری کڑی۔ جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ اپنے بندے سے کلام کر جواب دے رہا ہے۔ تم نے ابھی اللہ سے کہا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات راستہ اسی کو ملتا ہے جو راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسری بات ہم نے کتاب بھی اتاری تھی، ہم نے رسول بھی اتارا تھا، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے۔ پھر پورا پارا چلا جاتا ہے، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، مسلسل۔ پھر اور آگے بڑھیے، سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے، پھر سورہ مائدہ، چھٹا پارا سورہ مائدہ، اور اس درمیان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک حکم دیا جاتا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، یہودی ایسے تھے، بنی اسرائیل نے ایسا کیا، یہودیوں نے ایسا کیا، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے یوں کہا، موسیٰ کی قوم ایسے رہی، موسیٰ کی قوم نے ایسا کیا۔ سوال یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، موسیٰ کی شریعت تو ختم ہو گئی، یہ تو نئی کتاب ہے، نئی شریعت ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ لیکن نہیں، آپ کی صراط مستقیم کا سارا راز یہاں چھپا ہوا ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے گا بات کو۔ اب ہم آپ کے سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت پہلے ابھی احکام نہیں، ابھی حجاب کا حکم نہیں نازل کیا، ابھی وراثت کے احکام نہیں نازل کیے، ابھی قتل کے احکامات نہیں نازل ہوئے، وہ تو سب تو بعد میں آئیں گے۔ ابھی سود کے احکامات بعد میں آئیں گے، ابھی نماز کا حکم بعد میں دیا جائے گا۔ یہودیوں کی داستان سنائی جا رہی ہے، یہودیوں کا کردار پیش کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی اتنے پر بھی سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے اتنا سب سنانے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے، لہذا اب اس کی وضاحت بھی کی گئی۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اے مسلمانوں دماغ کو حاضر رکھ کر سنو۔ وَلَتَجِدَنَّ یقیناً ضرور بھی ضرور تم مسلمانوں کا دشمن پاؤ گے، یہود سب سے بڑا دشمن پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو، یہودیوں کو اور مشرکین کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، انیمی نمبر 1، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود اور مشرکین۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے، پورے واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات، بنی اسرائیل کا کردار ہمارے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کیا۔ اب ٹھہریے، اب ہم جڑ میں جا کر گہرائی کا پتہ لگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا
کہ اے مسلمانوں، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ ہاں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اے مسلمانوں تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹ گئے؟ آخر وہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے؟ خالی اتنا کافی تھا کہ کہہ دیتے کہ اے مسلمانوں تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی بات فالتو نہیں ہوتی کہ ہماری آپ کی باتیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی کوئی ایک ٹکڑا بھی زائد نہیں ہوتا، بڑے راز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ آئیے اب ہم ذرا گہرائی میں جائیں، پتہ لگائیں، جڑوں کو کھودیں، بنی اسرائیل کے چہرے کو دیکھیں۔ اب آپ کے سوال کا جواب پانے کے لیے ہم بنی اسرائیل کی وہ 4000 سالہ تاریخ کے اوپر نظر ڈالنے جا رہے ہیں اور اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ کوئی تو راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار موسیٰ کا واقعہ، بار بار بنی اسرائیل کا واقعہ، بار بار بنی اسرائیل، کیوں؟ کوئی راز ہے اس کے اندر۔ آئیے اس راز پر سے پردہ اٹھاتے ہیں، سوچیے، غور کیجیے۔ عزیزان محترم، اب ہماری بات کا جو حصہ شروع ہونے جا رہا ہے بہت غور کرنے کا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، جزاک اللہ خیر۔ اب سنیے بات کا بہت بہت گہرا حصہ۔ آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہمارا پروردگار کس قدر رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر سب واضح کر دیا ہے۔ ہم نہ پڑھیں وہ ہماری غلطی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور بنی اسرائیل کے ذریعے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان رہے، اور پھر جب اللہ نے چاہا ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اب بنی اسرائیل بغیر رسول کے تورات کو لیے ہوئے لوگوں کے درمیان رہ گئے۔ میرے عزیزو بہت غور سے سنیے، موسیٰ رخصت ہو گئے، تورات موجود ہے، بنی اسرائیل بغیر نبی کے موجود۔ یوشع بن نون کو نبوت ملنے والی ہے لیکن نبی ملی نہیں، ٹھہریے۔ اب بنی اسرائیل میں کام شروع ہوا، دھیرے دھیرے شیطان مردود نے ذہن پر ان کے حملہ کیا اور تورات کی آیتوں کو اپنے مطلب کے تحت انہوں نے بنانا شروع کیا۔ کس نے؟ علماء نے۔ نبی نہیں ہے، نبی گئے، علماء موجود ہے۔ آپ کہیں کہ بار بار ہم علماء کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں علماء کہا ہے، میں نے قرآن پاک، ابھی ہم آیت پڑھ کے سنائیں گے آپ کو، ابھی آیت بھی پڑھیں گے آپ کو، اپنی بات مدلل بیان کریں گے، ہوا میں پھینکی باتیں نہیں ہیں، قرآن کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، تاریخ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم۔ نبی موجود نہیں ہے، تورات موجود ہے۔ اب ان علماء کرام نے اپنی طرف سے تورات کی آیتوں کو سمجھانا شروع کیا اور اپنے مطلب کی چیزیں جو ان کا دل چاہتا تھا، جو ان کا ذہن اور جو ان کی فکر تھی، وہ تورات کی آیتوں میں ڈھال کر پیش کیا۔ جہاں پر تورات کی آیت اور مولانا کی فکر ٹکراتی تھی، اس تورات کی آیت کو غائب کر دیا، اس تورات کی آیت کو بدل دیا۔ یبدلون الکلم عن مواضعہ، قرآن پاک نے کہا ہے تم کو بڑا اعتراض ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، محمد کو کیوں نبی بنا دیا؟ تم یہ بتاؤ، تم ہی تو وہ لوگ ہو جو تورات کی آیتوں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے تم نے؟ تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم ہی تو لوگ ہو تورات کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور تورات کی بعض آیتیں جو تمہارے دل کے مطابق نہیں ہوتی ان کو چپکے سے پیچھے پھینک دیتے ہو۔ ارے تم ہی لوگ تو ہو جو تورات میں باتیں نہیں اتاری گئی، تم اپنے دماغ سے سوچتے ہو، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو اور لوگوں سے کہتے ہو یہ لو اللہ کی شریعت، یہ لو اللہ کا قانون۔
فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تباہی اور بربادی ہو ان ہاتھوں پر جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ کچھ پیسے کما سکیں. تباہی اور بربادی ہو ان ہاتھوں پر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور اس پیسے پر جو پیسہ انہوں نے کمایا ہے. اب ایک ہم حدیث سنا دیتے ہیں اور بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے ایک صحابی ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایمان لائے, وہ نصرانی تھے, ایمان لائے. جب ایمان لائے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول, قرآن پاک کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ. کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا. اے اللہ کے نبی, ہم لوگوں نے کبھی اپنے علماء کو, درویشوں کو رب نہیں بنایا. وہ بیچارے یہ سمجھتے کہ رب بنانے کا مطلب ہے سجدہ کرنا, عبادت کرنا, قربانی کرنا, نذر و نیاز کرنا, طواف کرنا. یہ تو سب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اپنے علماء کو تو ہم کرتے نہیں ہیں. اور قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا اچھا الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا استحللتموه واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموه قال نعم قال فذلك هو الرب. اللہ کے نبی مسکرائے, کہا اچھا عدی بن حاتم یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء نے جب کسی چیز کو حلال کیا, تورات میں حلال نہیں ہے, تمہارے علماء نے حلال کیا تو تم نے حلال مانا. جب تمہارے علماء نے حرام کیا, تورات میں نہیں ہے, تم نے حرام مانا. کہا اللہ کے رسول ہم نے تو ایسا کیا. کہا یہی تو ہے رب بنا لینا. اے مسلمانوں غور کرنا, ذرا ٹھہرنا. قرآن پاک کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے, سود نہیں کھانا ہے. آپ کہتے ہیں دارالحرب ہے, ہم تو کھائیں گے. قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو تمہیں رجوع کرنے کا اختیار ہے 2 بار میں. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. چاہے اپنے پاس روک لو یا اپنے پاس سے رجوع ادا کر دو. آپ کہتے ہیں نا طلاق اگر دے دی, طلاق 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 طلاق, تو آپ کچھ نہیں, سب پڑ جائیں گی, بات ختم ہو جائے گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیثیں کیا کہہ رہی ہے, نبی کا قول کیا کہہ رہا ہے, وہ سب بات کی باتیں ہیں, وہ سب چھوڑو. ہمارے علماء کیا کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ. حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں, اللہ کے نبی کا قول کیا ہے, وہ سب بات کی بات. ارے صاحب سنیے, وہ سب بات کی باتیں ہیں. علماء کا قول نمبر 1 پر. بنی اسرائیل نے یہی تو کیا تھا. کون عبادت کرنے پہنچ گیا تھا مولوی مولانا کی. ٹھہریے, ابھی ہم جڑ کے اندر جا رہے ہیں, ابھی اترے نہیں ہیں, ابھی جڑ میں نہیں اترے ہیں, ابھی ہم اتریں گے. لیکن آپ یہ ٹھہر جائیے, ذرا تصویر دیکھ لیجیے بنی اسرائیل کی. یہ مکروہ تصویر کیا ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں نبی کی تو حدیث ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, حدیث تو ہے, لیکن ہمارے علماء کا تو فتویٰ نہیں ہے, ہمارے مولانا تو نہیں کہتے ہیں, تو اب ہم ان کے خلاف کیسے جائیں؟ اے اللہ کے بندے, تم بھول گئے سیدنا ابو بکر کو, سیدنا عمر فاروق کو, عثمان غنی کو, علی مرتضیٰ کو. پوری دنیا سے لڑ کر وہ اللہ کے رسول کی طرف کھڑے ہو گئے کہ نہیں, حق وہ ہے جو اللہ کے رسول فرمائیں گے. اور تمہارا دل آج بھی ڈگمگا رہا ہے کہ نہیں صاحب یہ مولانا کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, یہ جائیں گے تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ. کل قیامت کے دن سفارش شفاعت کا حق کون ہے؟ بھول گئے کہ اللہ کے نبی.
تم بھول گئے کہ اللہ نے کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تم بھول گئے اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہو، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے دماغ سے نہیں، اپنے دل سے نہیں، جیسا تمہیں میرے نبی بتائیں گے اس طرح سے کرنا ہے۔ ایسے نہیں جیسا جی چاہا نماز پڑھ لی۔ صاحب نماز ہی تو ہے، اللہ ہی کے سامنے تو کھڑے ہیں، قرآن پاک ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی وید کا منتر تو نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ہم رامائن اور مہا بھارت تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ارے اللہ کے سامنے قرآن پاک ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ لینے دو آدمی کو جیسا جی چاہے نماز پڑھے نہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ یہ شرط ہے قبولیت کی، یعنی جیسا جی چاہا پڑھ لیا، نماز ہی تو ہے۔ نہیں صاحب، نماز عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں مجھ تک آنا ہے تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ان کو چھوڑ کر، ان کو سائڈ لائن کر کے، ان کو کنارے کر کے، ان کے نام پر انگوٹھے چوم چوم کر اور پوری زندگی ان کے خلاف کر کے، دوسروں کے فتووں پر عمل کر کے تم چاہو گے جنت کا راستہ ہے۔ نہیں صاحب، یہ جنت کا نہیں، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سیدھی لکیر کھینچی، کہا یہ میرا راستہ ہے۔ اس کے بعد دائیں بائیں لکیر کھینچی، کہا یہ شیطان کے راستے ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے، لاگ لپٹی کی کوئی بات نہیں، بات دو دو چار کی طرح، آج زندہ ہے کل پتہ نہیں رہے کہ نہ رہے، کس کو خوش کرنا اور کس کے لیے کہنا، سب ختم۔ بات وہ کہہ رہے جو حق بات ہے۔ میرا راستہ محمد عربی کا راستہ، وہ راستہ جنت کا راستہ ہے، باقی سارے راستے گمراہی کے راستے ہیں، مانو یا نہ مانو۔ ابھی گہرائی میں نہیں اترے ہیں، ابھی اور اتریں گے، ابھی آپ کو بتائیں گے بھی۔ آگے سنیے، ابھی اب اور تھوڑا سا ڈیپلی جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا کردار جو پیش کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں، عزیزان محترم تھوڑا بیدار ہو جائیے، بات کو سمجھنے والے۔ سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جب دین ایک نازل ہوا تو اس کی مختلف شکلیں کیوں؟ یہ سوال تھا۔ اب ہم جواب دینے جا رہے ہیں، اور ہم جواب کیا دیں گے؟ پہلے آپ کو بنی اسرائیل کا واقعہ سنا دیں گے، اس کے ذریعے سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب دین نازل ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو لوگوں نے تورات کو بگاڑ ڈالا، اپنے احکامات داخل کر دیے، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت عزیر کو نبی بنا کر بھیجا اور پوری تورات دوبارہ لکھوا دی۔ اب پوری تورات دوبارہ ہو گئی، لیکن بیچارے عزیر علیہ السلام بھی کتنے دن تک زندہ رہے؟ ان کا بھی ایک وقت متعین ہے، وہ بھی دنیا میں رہے، پھر دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ اب پھر بنی اسرائیل نے وہی کام کرنا شروع کیا، پھر اپنی باتیں تورات کے اندر داخل، پھر تورات بگڑ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا، جن میں سے بڑے نبیوں میں سیدنا سلیمان علیہ، ان کے باپ پہلے داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ سلیمان اور داؤد جیسا بادشاہ آج تک پوری بنی اسرائیل کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ بیت المقدس کی تعمیر کرنے وہ ان کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ بھی بیچارے کب تک زندہ رہتے؟ جب تک اللہ نے دنیا میں زندہ رکھا رہے، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ جب ان کو اٹھا لیا بنی اسرائیل میں، پھر وہ شیطان مردود تو اپنا کام کر رہا ہے۔ اب وہ علماء، وہ درویش جو چھپے ہوئے کام کر رہے تھے، پھر اپنی باتیں داخل کرنے لگے، پھر پوری یہودیت بگڑ گئی۔ دین موسوی، حضرت موسیٰ کا لایا ہوا دین مکمل بگڑ گیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ایک نبی بھیجا جائے گا نئی شریعت کے ساتھ، لیکن یہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ لوگ انبیاء کو، یہ لوگ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، قتل
قتل کر دیتے تھے. نبی کی بات اچھی نہیں لگی, گردن اڑا دی. اللہ اکبر. اللہ نے فیصلہ کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا جائے گا. بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام جبکہ دودھ پیتے بچے ہیں, اللہ نے معجزہ عطا کیا. وہ دودھ پیتا بچہ لوگوں سے مخاطب ہوا, اے بنی اسرائیل کے لوگوں, آتانی الکتاب والحکمہ وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے حکمت دی ہے, کتاب دی ہے, مجھے نبی بنایا, تاکہ ساری بنی اسرائیل اب یہ نہ کہہ سکیں کہ کیا بات ہے, یہ نبی تو خود سے بن گیا. اگر نہیں, معجزہ ظاہر ہو گیا. یہ معجزہ چلتا رہا, بنی اسرائیل میں گردش کرتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام, یہ جو عیسیٰ ہیں اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے. وہ تو چھوٹا بچہ ہے لیکن باتیں چل رہی ہیں. یہاں تک کہ جب وہ 40 سال کے ہو گئے, پھر اللہ نے ان پر باقاعدہ انجیل اتاری. عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی, سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان پر ایمان لائے, اور بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ کے سر کو قلم کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی پتھر کھاتے رہے, ان کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنایا گیا, کانٹوں پہ, سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا. یروشلم کی گلیوں میں ان کو دھکے مارے گئے اور لوگ ٹھٹھا مارتے تھے, اے بنی اسرائیل کے بادشاہ تجھے سلام ہو, تجھے سلام ہو. اس طرح کہہ کر انہوں نے حرکتیں کی. دشمنی, نفرت. دیکھیے بنی اسرائیل کے مکروہ چہرے کو دیکھیے. خیر, ایک ویسا وقت آیا جب بنی اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا, یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا. بنی اسرائیل یہودی بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں, لیکن اب یہودی الگ اور نصارہ الگ. جن یہودیوں نے عیسائیت قبول کر لی وہ عیسائی کہلائے, اور جنہوں نے نہیں قبول کی وہ یہودیت کہلائے. یہودیوں نے یہ طے کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دیں گے. پوری اس کی تیاری انہوں نے کر لی. رومن امپائر کے اندر باقاعدہ مقدمہ داخل کر دیا کہ یہ ایسا شخص ہے جو حکومت کا باغی ہے اور یہ حکومت کا تختہ پلٹ دینا چاہتا ہے. ان باتوں سے تو حکومت بڑی ہل جاتی ہے. فوراً عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چلایا گیا, اور اس وقت رومن امپائر نے ان کے پھانسی کا حکم صادر کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی کہ اس کو لے کر چلو, اور وہ بیچارے بوڑھے کمزور دھیرے دھیرے چل رہے تھے. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کہا کہ لاؤ, مجھے لاؤ, میں لے کر چلتا ہوں, تم جلدی جلدی چلو. اس نے صلیب اپنے کندھے پر رکھی اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اور قرآن پاک میں ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ ان کو پھانسی دی, ان کو شبہ ہو گیا. وہ جو شخص تھا جو دشمنی میں بہت آگے تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو دھکے مار رہا تھا, اس کو اس کی شکل عیسیٰ جیسے کر دی اور لوگوں نے اسی کو پھانسی پر چڑھا دیا. سوال یہ, اب دیکھیے, اب آپ ٹھہریے, اب بہت آپ کلائمیکس پر کھڑے ہوئے ہیں, بہت اہم موڑ پر. آپ کے سوالوں کا جواب ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے, اب عیسائیت پروان چڑھنے لگی. پروان, یہودیت کی 1000 دشمنی کے باوجود عیسائی بڑھنے لگے. وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو, ان کو حواری کہا جاتا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے, وہ عیسائیت کو پھیلانے میں پرجوش ہو گئے. قرآن پاک نے بھی ان کا تذکیر, قال الحواریون نحن انصار اللہ, جب ان حواریین نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار, اور واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین, اللہ ان سے راضی ہو, ان پر اللہ کا سلام ہو, ان لوگوں نے بڑی محنت کی. لیکن یہودیت نے عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کیا, مارنا شروع کیا,
بوروں کے اندر بند کر کے ان کو زندہ آگ میں جلایا گیا. یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ یہ کیا. اور جتنی وہ سختی کرتے تھے، جتنی وہ اذیتیں دیتے تھے، عیسائیت اور بڑھ رہی تھی اور عیسائیت بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب سنیے، اب موقع آیا یہودیوں کو اپنی ذہانت استعمال کرنے کا، جس کا ذکر قرآن پاک نے بار بار کیا ہے. یہودیوں کی بد کرداری کو، دھوکے کو، خیانت کو، بغاوت کو، اللہ کی دشمنی کو بار بار ظاہر کیا ہے. اب دیکھیے تاریخ کیا ہمیں چہرہ دکھاتی ہے. بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا کیا چہرہ دکھاتی ہے. وہ قرآن پاک کی آیت یاد رکھیے گا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ دشمن پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین. مشرکین تو خیر جنگیں کرتے رہے، یہودیوں نے کوئی جنگ نہیں کی. جنگ خیبر ہماری آخری جنگ تھی. یہودیوں نے بیٹھ کر سوچا یہ عیسائیت کیسے پلتی پھلتی پھولتی بڑھتی جا رہی ہے، یہ جڑیں کیسے کاٹی جائیں، کیا کیا جائے. چنانچہ ایک شخص جس کا نام ساؤل تھا، ساؤل، جو عیسائیوں کو مارنے میں، تکلیفیں دینے میں، قتل کرنے میں نمبر 1 تھا، عیسائیوں کا سب سے بڑا دشمن، اچانک ایک دن عیسائیوں کے سب سے بڑے چرچ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سر کو جھکائے ہوئے. جیسے ہی سارے عیسائیوں کی نگاہ ساؤل پر پڑتی ہے، لوگ چیخ اٹھتے ہیں، ساؤل آ گیا، ساؤل آ گیا. بشپ بھی گھبرا جاتے ہیں، کیا ہوا، کیا کوئی حملہ ہونے والا ہے. وہ کہتا ہے لوگوں تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں ستانے نہیں آیا ہوں، میں تم سے ایک بات کہنے آیا ہوں. ڈرے سہمے عیسائی کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، کل رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو مجھے کیوں پریشان کرتا ہے. بس میری آنکھ کھل گئی، میرا پورا بدن کانپ رہا ہے اور میں آیا ہوں عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے. میں اپنا نام بھی تبدیل کرتا ہوں، مجھے ساؤل کے نام سے نہ جانا جائے، مجھے پال کے نام سے جانا جائے. لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، خوش ہو گئے، چہروں پر خوشی مچل اٹھی. واہ واہ، کیا کہنے، عیسائیوں کا اتنا بڑا دشمن جو یہودی وہ آ گیا، عیسائی بن کر، مسیحی بن کر آ گیا، کیا کہنے. لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. اب وہ عبادت کرنے لگا، نمازیں خوب پڑھنے لگا، عیسائیت کی تبلیغ میں آگے رہنے لگا، پرجوش رہنے لگا. لیکن کچھ ہی مہینے بیتے تھے کہ وہ جو رباہ تھے، جو بشپ تھے، جو عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء، وہ چوکنا ہونے لگے اور وہ کہنے لگے کہ دیکھیے اس نے عیسائیت تو قبول کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ دعوت دے رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں ہے، وہ نصرانیت کی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ تو عیسائیت کو برباد کر رہا ہے. پال، سینٹ پال جگہ جگہ جاتا، مجلسیں قائم کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کا عقیدہ اسی نے پہلی بار پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا عقیدہ اسی نے پہلی بار پیدا کیا. آسمانی بادشاہت میں 2 کرسیوں کا ہونا، ایک کرسی پر اللہ اور دوسری کرسی پر اس کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹھنا، نعوذ باللہ من ذالک، پہلی بار اس نے پیدا کیا. اقنوم ثلاثہ، 3 مل کر ایک خدا ہے، جسے ٹرینٹی کا عقیدہ کہتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، سینٹ پال نے پہلی بار پیدا کیا.
بڑے بڑے بشپ چیخ اٹھے اور کہنے لگے یہ وہ عیسائیت نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. انجیل برناباس نام کے تھے, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارا دشمن ہے, یہ کون سی عیسائیت پیش کر رہا ہے, یہ تو دوسری ہی کوئی شکل ہے عیسائیت کی. انہوں نے پوری انجیل لکھی انجیل برناباس کے نام سے, اور اس کو پورا الگ رکھا انہوں نے, اور اس کے اندر دکھایا کہ یہ کیا کیا غلط عقیدے قائم کر رہا ہے. لیکن لوگوں پر اس کا قصہ کہانی, اس کے واعظ, اس کی نصیحت, اس کی میٹھی میٹھی لچھے دار باتیں, عمدہ باتیں, وہ لوگوں پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ لوگوں نے کہا نہیں صاحب یہ سینٹ پال جو کہتے ہیں وہ وہی ٹھیک ہے. باقی مولانا لوگ ان سے جلتے ہیں اس لیے ان کے خلاف جاتے ہیں, بات وہی جو یہ کہہ رہا ہے. علماء چیخ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ عیسائیت نہیں ہے, اور اس نے عوام میں کیا پھیلایا کہ یہ علماء ہمارے دشمن ہیں, ہم سے جلتے ہیں اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں. بات وہی جو ہم کہہ رہے ہیں. جیسے آپ نے ٹرین دیکھا ہوگا, ٹرین ایسے ایسے چلتی ہے اور اس کے بعد ذرا سا اس کا ٹریک چینج ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے ادھر ہوتے ہوتے ادھر بہت دور نکل جاتی ہے. یہ راستہ ادھر ہے اور وہ ادھر ہے. موجودہ عیسائیت سینٹ پال کی عیسائیت ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی بھیجی ہوئی عیسائیت نہیں ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ عیسائیت نہیں ہے, سینٹ پال کی ہے. اب اللہ نے فیصلہ کیا میرے عزیزو, دی کنکلوژن, اب اللہ نے فیصلہ کیا آخری شریعت اتاری جائے گی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر جو اتار رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا دو, کچھ بھی مت چھپانا. اگر تم نے کچھ چھپا لیا تو رسالت کا حق نہ ادا کیا, اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے. پہلی بات, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر شریعت ہم اتار رہے ہیں, آپ اس کو پہنچائیے, پہنچاتے رہیے, پہنچاتے رہیے, پہنچاتے رہیے. کوئی تمہیں قتل نہ کر پائے گا, زکریا کی طرح اور یحییٰ کی طرح کوئی تمہیں اب قتل نہیں کر پائے گا. وہ سینکڑوں نبی جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے, اب کسی کی تلوار کے اندر وہ دھار نہ ہوگی جو اے محمد تمہارے سر کو قلم کر سکے, اب کسی زہر میں وہ اثر نہ ہوگا جو اے نبی تم کو کوئی کھلا سکے. لوگوں نے, حضرت عیسیٰ, یہودیوں نے, بات نمبر 1, یہودیوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی, شہید کرنے کی بڑی کوششیں کی, کامیاب نہ ہوئے. گھر میں بلایا, تبوک سے آپ لوٹ رہے تھے, یہودی کہتے ہیں آئیے ہمارے گھر کھانا کھا لیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے کھانا کھا لیتے. کھانے پر بیٹھے اور آپ نے لقمہ اٹھایا, منہ میں رکھا, تھوک دیا, کہا لوگوں مت کھانا, فإنها مسمومۃ, اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. آپ نے بلایا اس عورت کو جو یہودیہ تھی, زینب نام تھا. اللہ کے رسول نے کہا یہ بتاؤ ہم نے کون تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تھا؟ ہم تو اپنے راستے جا رہے تھے, تم نے ہم کو اپنے گھر پہ بلایا. کون ایسا کرتا ہے کہ مہمان کو بلا کر اس کو زہر دے؟ کیوں کیا تو نے ایسا؟ ہمارا تم سے تو کوئی جھگڑا بھی نہیں, کوئی لڑائی بھی نہیں. اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو خبردار کر دے گا, اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ کا مر جانا بہتر. اللہ کے نبی چپ ہو گئے, آپ نے کچھ نہیں کہا, چلے آیا. سارے لوگ اٹھ کر آپ کو بلایا یہودیوں نے کہ آپ بڑے نیک ہیں, آئیے ہمارا فیصلہ کر دیے. دو لوگ لڑ گئے ہیں آپس میں, آپ فیصلہ کر دیے, آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ چلے صحابہ کرام کو لے کر. ایک جگہ یہودیوں نے دیوار کے سائے میں بنائی تھی, کہا یہاں بیٹھیے, یہاں بیٹھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور سامنے دور پر جا کر کھڑے ہو گئے. اب سارے صحابہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہودی بار بار کہہ رہے ارے صاحب تشریف رکھیے, بیٹھیے, کیا ہو گیا, کیوں اٹھ گئے؟ آپ کچھ بول ہی نہیں رہے.
آپ خاموش، بالکل کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ لوگ بار بار اصرار کر رہے ہیں. آئیے تشریف رکھیے، بیٹھیے، ابھی فیصلہ کرنا ہے. آپ بولے ہی نہیں کچھ. اچانک تھوڑی دیر کے بعد میں اس دیوار کے اوپر لمبی فصیل پر ادھر ایک شخص کو ان لوگوں نے متعین کیا تھا کہ جب ہم لوگ گفتگو کریں گے تو اتنے بجے یا اتنے ٹائم پر تم اوپر سے چٹان گرا دینا، پتھر کی بڑی سی. اس کو کیا معلوم کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس نے اپنے وقت پر وہ چٹان گرا دی، اور وہ چٹان وہیں پر گری جہاں پر اللہ کے رسول کو بیٹھنا تھا. یہودیوں کے چہرے اڑ گئے، رنگ فق ہو گیا. صحابہ کرام کا غصے کے مارے ان کے چہرے لال ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کچھ مت کہو، آپ اپنے اوپر بیٹھے، آپ اپنے خچر پر بیٹھے اور وہ واپس آ گئے. کچھ کہا ہی نہیں. آپ عزیزان محترم، یہ یہودیوں کا کردار ہے جنہوں نے نبی کو قتل کرنا چاہا. اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے. اب بات نمبر 2، اللہ نے فرمایا، آپ نے دیکھا ابھی تورات کو لوگوں نے بگاڑ دیا، انجیل کو لوگوں نے بگاڑ دیا، تورات کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، کوئی آیت نکال لی، چرا لیا، چھپا لیا، دوسری آیتیں اس جگہ پر لکھ دیا، معنی کو بدل دیا، اپنی طرف سے آیتیں لکھ دی، یہ سب کیا. اب قرآن پاک کیا ہے سنیے، ہر سوال کا جواب ہے قرآن پاک. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس شریعت کو، اس ذکر کو ہم اتار رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی تورات کی طرح اسے نہ بگاڑ پائے گا، انجیل کی طرح اسے نہ بگاڑ پائے گا، زبور کے نغموں کی طرح اپنے نغمے اس میں داخل نہ کر پائے گا. یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. بہت غور سے سنیے، انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو ہم اتار رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، زبور اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن شریعت محمدی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر لوگ سو رہے ہوں تو بیدار ہو جائیں. ایک جملہ یاد رکھیے، بھولیے گا نہیں، قیامت تک کے لیے یاد رکھیے. یہ شریعت جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی، پروٹیکٹڈ ہے، یہ مہر لگی ہوئی ہے. ہے کیا بات ہے یہ! اس بات کی گہرائی کو اگر آپ سمجھ لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کے. لوگ نیا دین، جھوٹی باتیں، غلط رسم و رواج بنائیں گے، لوگ نبی پر جھوٹ بولیں گے، لوگ آیتوں کی غلط تشریح کریں گے، لیکن جب وہ کریں گے تو حق الگ ہو جائے گا، باطل الگ ہو جائے گا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس آیت کی تشریح محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کی. حدیث کتاب التفسیر. اور یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ فلاں مفتی کا فتویٰ ہے، فلاں مولانا کا قول ہے، فلاں صاحب کی رائے ہے، فلاں صاحب کا خیال ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے. اے مسلمانوں، اپنے ذہن کو بیدار کر لو. تم نے کہا تھا نا اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اہدنا، ہمیں ہدایت دے دے. اللہ نے کہا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ تو کہا تھا آپ نے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے. اللہ نے کہہ دیا ان تطیعوہ تہتدوا، تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دے دے. ٹھیک ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں سے لبریز ہے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر. کیا جملہ ہے!
ایک ہی راستہ ہے جس راستے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے، باقی کوئی صراط مستقیم نہیں۔ ابھی نہیں وضاحت ہوئی، اور سنیے، آپ نے کہا تھا کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر لے چل جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ آپ نے ہدایت مانگی، اللہ نے کہا تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو، ہدایت مل جائے گی۔ آپ نے کہا ہمیں صراط مستقیم دے دے، اللہ نے کہہ دیا محمد مصطفیٰ ہی صراط مستقیم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس راستے پر لے چل جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصُّلَحَاءِ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور بڑا عمدہ ٹھکانہ ہوگا اس کا، اچھا رفاقت ہے، اچھا ساتھ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ جتنا آپ نے اللہ سے طلب کیا اللہ نے آپ کو دے دیا۔ اس صراط مستقیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ اب آپ کے سامنے میرے عزیزو، تم کوئی بھی ہو، تمہارا تعلق کسی نسل سے ہو، کسی دھرم سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی وطن سے ہو، اے بندہ خدا تو کھڑا ہو جا ہمارے سامنے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا رب ایک اللہ ہے اور تمہارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی۔ اگر آپ کو، اب دیکھیے، آپ کو ایک ترازو دے دیا گیا، یا آپ کو ایک جو چلتا ہے اسکینر کہتے ہیں، جیسے کوئی کہیں اس میں داخل ہوتا ہے مال وغیرہ میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی اتنا بڑا راکٹ لے کر کھڑا رہتا ہے، اوپر سے نیچے تک ایسے ایسے اسکین کرتا ہے، اور جہاں پر بھی کچھ غلط ہوتا ہے وہ ٹی 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 بولنے لگتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ سب کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے ایک اسکینر دے دیا ہے کہ ہدایت کا راستہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے، اور ان کی حدیثوں کو، ان کی باتوں کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی آوے، کوئی شکل بنا کر آئے، وہ داڑھی منڈا کے آئے یا داڑھی رکھا کے آئے، وہ جبہ قبہ پہن کر آئے یا پینٹ شرٹ پہن کر آئے، وہ لمبا دستار اور پگڑی باندھ کر آئے یا ایسے ہی ننگے سر چلا آئے، کوئی بھی آئے، اب جب وہ بات کہے گا تو آپ اپنا اسکینر نکالیے اور ایسے ایسے چیک کیجئے تمہاری بات کیا اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اگر موجود ہے، آپ بڑے اچھے، آپ کا نام چاہے جو کچھ ہو، آپ کہیں کے بھی ہو، آپ کی بات پرفیکٹ ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اگر محمد رسول اللہ کی بات الگ اور آپ کی بات الگ، تو تمہاری داڑھی کتنی لمبی ہے اور آنکھوں میں سرما کیسا ہے، ہاتھ میں تسبیح کتنی بڑی ہے، ہاتھ میں عصا کتنا بڑا ہے، شیروانی کتنی لمبی ہے، اور پیجامہ کتنا اونچا اور کرتا کتنا نیچا ہے، اب اس سے کوئی مطلب نہیں، اب اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کتنا آقا کریم ہے ہمارا، ہدایت اس نے عطا فرما دی اور کہہ دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کے لیے جو ہدایت کو جاننا چاہے، لینا چاہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ جب آپ اپنے باپ دادا کی رسموں پر خوش ہیں تو خوش رہیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پہچاننا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو ٹھہر جائیے، حق اور باطل کا معیار آپ کے سامنے۔ صحابہ کرام کی وہ پیاری حدیثیں جو انہوں نے محفوظ کی آج ہمارے سامنے۔ قرآن پاک کو اپنے دماغ سے مت سمجھیے، اللہ کے رسول کی حدیثوں سے سمجھیے۔
میں نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات ہم نے اس لیے کہی، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو چاہتا ہے پگڑی باندھ کر آ کر اسٹیج پر بیٹھ جاتا ہے، قال اللہ قال الرسول شروع کر دیتا ہے۔ مجھے وہ سینٹ پال یاد آ جاتا ہے، وہ بھی تو آیا تھا بڑی عبادتیں لے کر، عیسیٰ کا علیہ السلام کا تذکرہ لے کر، ان کی باتوں کو رو رو کر بیان کر کے، اور پوری عیسائیت کو گمراہ کر کے چلا گیا۔ آپ قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں اپنے دماغ سے، حدیثوں کو سمجھ رہے ہیں اپنے دماغ سے، حدیثیں کیا کہتی ہیں منمانی تعویلات پیش کر رہے ہیں۔ ٹھہر جائیے، ایک ہم اپنی بات کی بالکل آخر میں آ چکے ہیں، 2-4 جملے کہہ کر آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ جو بھی اللہ نے کہلوایا آپ کے سامنے پیش کیا۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن دیا، صحابہ کرام وہ ہیں، صحابہ کرام جنہوں نے حدیثیں مرتب کی۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں قرآن پاک کے لکھنے والے بھی صحابہ ہیں، اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں حدیثوں کو لکھنے والے بھی صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد ان حدیثوں کو، قرآن کو، یا یوں کہہ لیجئے دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اب کچھ لوگ آ گئے میرے عزیزوں، جب یہودی اللہ کے نبی کو شہید نہیں کر پائے، تب انہوں نے پھر وہی میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے۔ سوچا یہ کہ ایمان لاؤ، اور سورہ آل عمران میں کہ ایمان لاؤ پھر اس کا انکار کر دینا۔ ظاہری طور پر ایمان لے آؤ، دل تو تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہودی نے اسلام کا چولا پہن لیا، جو نمایاں کردار ہوا وہ ابن سبا کا ہوا، جس نے پہلی بار شوشہ چھوڑا کہ اللہ کے نبی تو حضرت علی کو خلیفہ بنا کر گئے تھے، لیکن لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی وہ کیوں نہیں مانی؟ اس نے کہا یہ تو سب مرتد تھے، اسلام سے خارج تھے، بنانا چاہیے تھا علی کو۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جن پر جبریل امین آتے ہیں۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جو صاحب شریعت ہیں۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جن کے اوپر اللہ براہ راست اپنا کلام کرتا ہے، وہ جو الہ کا پرتو اور مظہر ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے جب حضرت علی رضی اللہ، سیدنا علی امیر المومنین، جب ان کو یہ باتیں سننے کو ملی تو وہ غصے سے بفر گئے، کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا لوگوں یہ کون ہے جو میرے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے اور پورے اسلام کو مشکوک کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ابن سبا ہے۔ آپ نے اسے پکڑوایا، 7 آدمی اس کے، وہ اور ابن سبا، اور اس کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ جب یہ غیظ اور غضب میں عبداللہ ابن عباس گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے بڑا غلط کام کیا، زندہ جلایا ہے۔ زندہ جلانے کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابن عباس کاش تم پہلے آئے ہوتے، مجھے یہ روایت نہیں معلوم تھی، اگر مجھے اللہ کے رسول کا حکم معلوم ہوتا تو میں کبھی زندہ نہ جلاتا، دوسری سزا دیتا۔ یہ حضرت علی ہیں جو، لیکن ابن سبا کا یہ کون؟ یہودی ہوا۔ ارے یہودی اسلام لایا تھا ابن سبا تو مدینے میں رہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ یمن چلا گیا، وہاں رہا دیہات میں مضافات میں، پھر وہاں سے نکلا مصر چلا گیا، وہاں رہا مضافات میں، پھر وہاں سے 5 سال رہ کر، پھر وہاں سے 5 سال رہ کر یمن آیا، پھر یمن میں رہا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو اس نے اپنے 1000 آدمی تیار کیے جو مصر سے، یمن سے، شام سے آئے، اور آتے ہی کہنے لگے کہ عثمان نے جو امیر المومنین ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ حضرت عثمان کو معلوم ہوا بیچارے وہ تو امیر المومنین صحابی رسول، انہوں نے کہا میں نے کس کے ساتھ کیا، بلا اس کو۔ سارے صحابہ موجود مدینے کے اندر، آپ نے ان کی شکایتیں سنی، کہا اپنی شکایتیں بیان کرو۔ ان لوگوں نے اپنی شکایتیں بیان کرنی شروع کی، یہ
اسی جگہ پر بیٹھ کر حضرت عثمان نے سب کی شکایتیں دور کی. کسی نے کہا ہمیں 4 سال سے تنخواہ نہیں ملی, کسی نے کہا ہمارا باپ شہید ہو گیا تھا اس کا روزینہ جاری نہیں ہوا, کسی نے کہا ہماری بیٹی مطلقہ ہے اس کا بیت المال سے پیسہ جاری نہیں ہوتا, وغیرہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو دربار خلافت میں نہیں آیا کرتی, وہ مصر کی حکومت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. لیکن بہرحال حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا. آپ نے کہا مطمئن ہو گئے تم لوگ؟ نے کہا ہاں مطمئن ہو گئے. کہا ٹھیک. شام کو, یہ واقعہ صبح 10 بجے کا ہے, شام کو مغرب کے بعد حضرت عثمان کے پاس میں ایک صحابی دوڑتے آئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین مصر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کا شکایات سن کے فیصلہ کر دیجئے, کاہے بیچارے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کیا بات کہہ رہے ہو؟ ارے صبح 10 بجے ہم نے فیصلہ کر دیا ان کا, ضحیٰ کے وقت میں. اس وقت 10 بجے نہیں چلتا تھا, ضحیٰ کا وقت, کہ ہم نے فیصلہ کر دیا. تو انہوں نے کہا امیر المومنین پھر کوئی سازش ہے, یہ لوگ ابھی بھی مدینے کے باہر خیمہ ڈال کر پڑے ہوئے ہیں, یہ گئے نہیں ہیں ابھی, یہ مصر کے راستے پر نہیں ہیں, یہ ابھی بیٹھے ہیں ملک شام کے راستے پر ہیں یہ ضرور. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, کوئی اپنی ضرورت کے تحت رکے ہوں گے. یہی وہ لوگ اگلی صبح آتے ہیں اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ خلافت سے استعفیٰ دیجیے, علی خلیفہ بنیں گے, آپ نہیں بنیں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا ہوں, مجھے لوگوں نے خلیفہ بنایا ہے, لوگ مجھے اتاریں گے تو میں اتروں گا. گھیرے رہے یہاں تک کہ ان کو نماز بھی پڑھنے سے روک دیا, مسجد نبوی جانے سے روک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے بار بار کہا کہ فوجیں بھیجیے اور ان کی گردنیں قلم کر دیجیے. انہوں نے کہا نہیں, میں کسی مسلمان کا خون نہیں بہاؤں گا, یہ تو مسلمان, ظاہر تو مسلمان کیا تھا. آخر کار ان لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. پھر حضرت علی خلیفہ ہوئے, ان کو بھی شہید کیا. حضرت امیر معاویہ بار بار اسی لیے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو مجھے سدھارنے کا موقع دیا, ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں. جس دن حضرت علی خلیفہ بنے 40 ہجری میں, ایک ایک کو پکڑ کر قتل کیا ہے. جو جھوٹی حدیثیں پھیلا رہے تھے, امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا کہ جو اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹی حدیث پڑھے گا اس کی گردن اتار لی جائے گی. یہ فیصلہ ایسا فیصلہ تھا جس نے بڑے بد کرداروں کو ظاہر کر دیا, جو یہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا جو آلو کھائے گا جنت میں جائے گا. ایسے لوگ پڑے ہیں. جو بیگن کھائے گا بیگن میں ہر بیماری کی شفا ہے. جھوٹ بول کے اللہ کے رسول کے نام پر دین پھیلا, وہی کام کرنا شروع کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا. یہودیوں کا وہی مزاج گردش کرتا رہا. سبائیہ ہوئے, رافضی ہوئے, قدریہ ہوئے, جہمیہ ہوئے, مرجیہ ہوئے, غرابیہ ہوئے, عباسیہ ہوئے, یہ سارے وہ فرقے رہے جو حدیثوں سے دور منمانی چلا کے اور ایک نیا دین اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ اسلام پکڑو, اب آپ کو جو بلاتا ہے یہ اسلام پکڑو. تم اس سے کہو ٹھہرو, ہم اپنا اسکینر نکالیں گے اور تم کو چیک کریں گے, پھر ہم بتائیں گے کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو. آپ اپنا اسکینر نکالیے اور کہیے اب پیش کرو اپنی باتیں, اب سناؤ, اب بتاؤ کیا کہا اللہ کے نبی نے. اب وہ جیسے ہی کہے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا, کہا ٹھہرو. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں الاسناد من الدین, سند دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, یہ سندیں نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہتا. اب ہم کہیں گے ٹھہرو, تم کو چھوڑیں گے نہیں ہم. تم نے کہا ہے قال رسول اللہ, اگر تمہاری حدیث صحیح ہے تو تم ہماری سر آنکھوں پر یہ جان تمہارے لیے قربان کر دیں گے ہم. لیکن اگر تم نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولا ہے تو دجال ہو تم, مکار ہو تم, زندیق ہو تم جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہو بیٹھ کر. تمہیں شرم نہیں آتی کہ داڑھی رکھائے ہوئے اللہ کے رسول کا نام لیتے ہو اور حدیثیں ضعیف پیش کرتے ہو. کیوں ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہو؟ صحیح حدیثیں نہیں ہیں کیا تمہارے پاس؟ صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ کیوں ہے؟ یہ محدثین نے جو صحیح الگ کیا ضعیف الگ کیا, کیوں کیا بتاؤ میں.
اسی لیے تو کیا کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں، یہ شریعت ہیں، دین ہے، محمد مصطفیٰ کا قول ہے، یہ ضعیف روایتیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا قول نہیں، اسی لیے تو کیا۔ عزیزان محترم، آپ کے ہاتھ میں اسکینر دے دیا ہم نے، اللہ کرے جو ہم نے کہا ہے ٹوٹا پھوٹا وہ آپ کی سمجھ میں آیا ہو۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ کیا کریں، فرقے بہت ہیں، فرقے اور ہوں گے، بہت مکار آئیں گے، بہت ڈگڈگی بجانے والے آئیں گے اور اپنی اپنی ڈھپلی بجا کر چلے جائیں گے، لیکن جو تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث دہرائے، صحابہ کا عمل دکھلائے، سلف کا منہج دکھلائے، وہ ہوگا حق پر اور باقی سب ہوں گے غلط۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج تقریر نہیں ہوگی، یہ درس ہوگا، گہرائی میں جا کے، جڑ میں جا کے آج کھنگارا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہ بڑی گہری باتیں تھیں، اللہ کرے یہ سب سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، صداقت کا ساتھ دینے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔